16 جولائی 1945 یہ وہ تاریخی دن ہے جب دنیا ایک ایسے بھیانک موڑ پر کھڑی تھی جس سے عام لوگ بالکل بے خبر تھے۔ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن ہتھیار یعنی ایٹم بم پہلی بار دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ یہ ایک ایسا ہولناک ہتھیار تھا جو زمین کا نقشہ اور انسانی مستقبل ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ اس قیامت خیز ایجاد کے پیچھے جس شخص کا دماغ تھا وہ تھے اوپن ہائمر۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اوپن ہائمر کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ شاہکار دنیا کے لیے کتنی بڑی تباہی لائے گا۔ جب انہوں نے اس بم کی ہولناکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئے اور شدید ذہنی صدمے کا شکار ہو گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس سائنسدان نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم جتوائی، اسی کو بعد میں اپنے ہی ملک میں غدار اور مجرم بنا کر پیش کیا گیا۔ تاریخ اوپن ہائمر کو ان کے باقی کارناموں سے زیادہ فادر آف ایٹم بم کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے اس کہانی کو شروعات سے جانتے ہیں۔ اوپن ہائمر 1904 میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کی ذہانت عام بچوں سے الگ تھی۔ 18 ایئرز کی عمر میں انہوں نے کیمسٹ بننے کا خواب دیکھا اور مشہور زمانہ ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اگرچہ شدید بیماری کی وجہ سے وہ 1 سال تک یونیورسٹی نہ جا سکے، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے بدولت 4 سال کی ڈگری صرف 3 سال میں مکمل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ کیمسٹری کے ساتھ ساتھ ان کا دل فزکس کے لیے بھی دھڑکتا تھا۔ ہارورڈ سے فارغ ہونے کے بعد وہ تھیوریٹیکل فزکس میں اعلیٰ تحقیق کے لیے جرمنی کی کوٹنگن یونیورسٹی چلے گئے اور صرف 23 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ اوپن ہائمر کی شخصیت عام لوگوں جیسے نہیں تھی۔ وہ تنہائی پسند تھے، لوگوں سے زیادہ گلتے ملتے نہیں تھے اور دن رات صرف اپنی سائنسی تحقیق میں کھوئے رہتے تھے۔ جرمنی سے واپسی کے بعد وہ امریکہ میں دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور اس وقت ان کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کہانی میں موڑ اس وقت آیا جب یورپ میں ہٹلر نے طاقت پکڑی۔ ہٹلر نے جرمن سائنسدانوں کو ایک خفیہ مشن سونپا، دنیا کا سب سے طاقتور اور مہلک ہتھیار بنانا۔ جب البرٹ آئنسٹائن کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انہوں نے امریکی صدر روزویلٹ کو ایک خفیہ خط لکھا جس میں انہوں نے صاف لفظوں میں خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے جلد از جلد ایٹمی ہتھیار پر کام شروع نہ کیا تو ہٹلر اس بم کے ذریعے پوری دنیا کو غلام بنا لے گا۔ صدر روزویلٹ نے اس خط کو انتہائی سنجیدگی سے لیا اور امریکی فوج کو ایک انتہائی خفیہ ایٹمی مشن شروع کرنے کا حکم دیا۔ اسی مشن کو تاریخ میں مینہٹن پروجیکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی قیادت آئنسٹائن کو کیوں نہیں دی گئی، جنہوں نے سب سے پہلے اس کا مشورہ دیا تھا۔ اصل میں آئنسٹائن کا تعلق جرمنی سے تھا اور امریکی فوج کو شک تھا کہ اتنے حساس اور خفیہ منصوبے کی کمانڈ کسی جرمن نژاد سائنسدان کو دینا سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکی حکومت نے مینہٹن پروجیکٹ کی سائنسی کمانڈ جے رابرٹ اوپن ہائمر کے ہاتھ میں دے دی۔ اوپن ہائمر کا بھی یہی ماننا تھا کہ جرمنی کو روکنے کے لیے امریکہ کو ایٹم بم بنانا چاہیے۔ اس پروجیکٹ کے لیے امریکی ریاست نیو میکسیکو کے ایک سنسان علاقے میں لاس الاموس نامی ایک پوری سٹی بنائی گئی۔ امریکی حکومت نے اس منصوبے پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ 1945 تک اس پر لگ بھگ 2 ارب امریکی ڈالر خرچ ہو چکے تھے، جو اس دور کے حساب سے ایک ناقابل یقین رقم تھی۔ اتنے بڑے منصوبے کو دنیا کی نظروں سے چھپانا امریکی فوج کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لاس الاموس میں تقریباً 1,30,000 افراد کام کر رہے تھے، جن میں دنیا کے بہترین سائنسدان، انجینئرز اور ریسرچرز کے ساتھ ساتھ لوور سٹاف بھی شامل تھا۔ سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ کسی بھی ملازم کو اپنے خاندان سے بھی کام کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پورے شہر کا کوئی باقاعدہ نام یا پتہ نہیں تھا، تمام ڈاک صرف ایک خفیہ پتے پر آتی تھی، پی او باکس نیو میکسیکو 1663۔ یہاں تک کہ سینسرشپ کا ایک پورا محکمہ تھا جو ہر آنے اور جانے والے خط کو پہلے خود پڑھتا تھا اور مشکوک باتیں مٹا دیتا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ لاس الاموس میں پیدا ہونے والے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ پر بھی شہر کے نام کی جگہ پوسٹ باکس نمبر لکھا جاتا تھا۔ اس بم کی بنیاد نیوکلیئر فیجن کے اصول پر تھی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایٹم کا مرکز ٹوٹتا ہے اور اس کے نتیجے میں خوفناک توانائی پیدا ہوتی ہے۔
قدرتی طور پر پائے جانے والے یورینیم 238 میں 92 پروٹون اور 146 نیوٹران ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں اس سے یورینیم 235 تیار کیا جو کہ انتہائی انسٹیبل ہوتا ہے۔ جب ایک نیوٹران یورینیم 235 کے ایٹم سے ٹکراتا ہے تو وہ ایٹم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ نئے نیوٹران دوسرے ایٹموں سے ٹکراتے ہیں اور محض چند مائکرو سیکنڈز کے اندر ایک نہ رکنے والا چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے جس کا انجام ایک ہولناک دھماکہ ہوتا ہے۔ بعد میں سائنسدانوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک اور مصنوعی عناصر تیار کیا۔ پلوٹونیم 239 کا نام دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی اور امریکہ کو جلدی تھی کہ وہ جرمنی سے پہلے یہ بم تیار کر لے۔ بالآخر 16 جولائی 1945 کو دنیا کے پہلے ایٹمی دھماکے کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ جب پلوٹونیم بم کا دھماکہ ہوا تو اس کی روشنی اور تباہی کی طاقت دیکھ کر خود اوپن ہائمر اور ان کے ساتھی سائنسدان دنگ رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے انسانوں کے ہاتھ میں ایک ایسا مونسٹر دے دیا ہے جو پورے انسانیت کو مٹا سکتا ہے۔ ابھی وہ اس کے اثرات کو سمجھ ہی رہے تھے کہ اگلے ہی مہینے اگست 1945 میں امریکا نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرا دیے۔ ان حملوں میں موقع پر ہی 2 لاکھ سے زائد معصوم لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور جو بچ گئے وہ نسلوں تک ریڈیشن کا عذاب جھیلتے رہے۔ اس ہولناکی کے بعد جاپان نے گھٹنے ٹیک دیے اور جنگ ختم ہو گئی۔ اوپن ہائمر کو لگا تھا کہ جنگ ختم کرنے پر انہیں سراہا جائے گا، لیکن جاپان کی تباہی نے ان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کھلے عام اپنے پچھتاوے کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جو امریکی حکومت کو بالکل پسند نہیں آیا۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ اوپن ہائمر کا بدلا ہوا ضمیر اور ان کی ایٹمی معلومات کسی دوسرے ملک کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو جائے، اسی لیے انٹیلیجنس اداروں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1949 میں سوویت یونین نے بھی اپنا ایٹم بم چلا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ پریشان ہو گیا کہ روس کے پاس یہ ٹیکنالوجی اتنی جلدی کیسے پہنچی۔ شک کا رخ اوپن ہائمر کی طرف مڑ گیا۔ ان کی ماضی کی گرل فرینڈ اور ان کی بیوی دونوں کا تعلق کسی نہ کسی دور میں کمیونسٹ تحریکوں سے رہا تھا۔ اگرچہ اوپن ہائمر کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ان پر سوویت یونین کا جاسوس ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ ایک بند کمرے کی سماعت میں ان پر شدید ذہنی دباؤ ڈالا گیا۔ انہوں نے بار بار اپنی بے گناہی کی دہائی دی۔ ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود امریکی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ ان کے خلاف سنا دیا۔ جس سائنسدان کو کل تک امریکہ کا ہیرو مانا جاتا تھا، اسے راتوں رات ذلیل کر کے تمام سرکاری اور حساس منصوبوں سے نکال دیا گیا۔ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس چھین لی گئی اور انہیں سائنسی دنیا میں اکیلا کر دیا گیا۔ آئنسٹائن سمیت کئی بڑے سائنسدانوں نے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہ گئی۔ زندگی کے آخری سال اوپن ہائمر نے گمنامی اور شدید پچھتاوے کے سائے میں گزارے۔ سالوں بعد امریکی حکومت نے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے انہیں ایک بڑے سائنسی ایوارڈ تو دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کا وقار اور صحت دونوں برباد ہو چکے تھے۔ اوپن ہائمر گلے کے کینسر کا شکار ہوئے اور 1967 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ یو فادر آف ایٹم بم کہلانے والے یہ عظیم اور پیچیدہ ترین سائنسدان دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی قیمت اپنی ہی بربادی اور تنہائی کی صورت میں چکا کر تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔